نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر ہم جو آیتیں کر رہے تھے، لاسٹ جو ہمارا جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، یہ والی آیت جو اب ہم آیت نمبر 109 جو کر رہے ہیں، یہ اسی کے تسلسل میں ہے۔ اس میں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ تو اس کا ہم تفسیر میں کر چکے ہیں کہ کس طرح سے میں نے بتایا تھا، اور آپ لوگ پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا رویہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنے رسول سے بے جا سوالات کرنے کی بہت ان کو عادت تھی، اور ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ اپنے رسول سے بہت سارے سوالات بھی کرتے تھے اور اعتراضات بھی کرتے تھے، اور یہ طرز عمل جو ہے یہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع فرما رہا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے دے رہا ہے کہ جیسے کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے۔ کفر جو ہے نا، ایکچولی کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور ہر اچھائی کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر آپ لوگ کر لیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کافر وہی ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لیکن ہر انسان جو کہ اللہ کے کسی بھی، وہ مسلمان ہو چاہے، لیکن وہ اللہ کے کسی احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کفر کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو کیونکہ منع کیا جا رہا تھا کہ ان کے طریقہ کار پہ نہ چلو اور کثرت سے سوالات نہ کرو، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ کیسے وہ گائے کا واقعہ تھا جس میں انہوں نے سوالات کی بھرمار کر دی تھی، اور ہر وقت ان کا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا تھا کہ جاؤ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ کیسی ہو، وہ اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو۔ تو سوالات کی کثرت نے آخرکار اسی گائے کی طرف ان کو لانے پہ مجبور کر دیا کہ جس کو وہ نہیں چاہتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کثرت سے سوالات کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ کثرت سے سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے یا آپ کو دین کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ یہ سوچ کے نہ پوچھیں کہ یہ تو کثرت سے سوال کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ سوال کرنا اور بے جا سوال کرنا، یعنی جیسے کسی ایک چیز کا، اب آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ سارے فرائض ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نماز تو ڈیلی آپ کو پڑھنی ہے، روزہ آپ کو سال میں ایک دفعہ رکھنے ہیں، زکوٰۃ آپ کو سال میں ایک دفعہ دینی ہے۔ میں حج اور اس کی بات اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ میں اس وقت وہ فرائض جو کہ ہم تقریباً روزانہ یا ہر سال جو ہم ادا کرتے ہیں، حج تو زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے نا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز کو پوچھنا، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کوئی لا علمی میں کوئی غلط طریقے سے اپنی نماز تو نہیں پڑھ رہے، یا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی ہم شرائط معلوم کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال کرتے ہوئے سوال کا انداز ایک تو اعتراضانہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی سوال کے پردے میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیا ایسا کہا گیا ہے، ایسا تو کر نہیں سکتے، اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے، یا نماز کا طریقہ ہے، اب نماز کا پتہ ہے طریقہ، مردوں اور عورتوں کے لیے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں خاص طور سے پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں زیادہ تر عورتوں کی نماز کا طریقہ بچپن سے ہمیں کچھ اور سکھایا جاتا ہے کہ جسم کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں اس میں اور ہاتھوں کو بچھا کے، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھاؤ، 3 چیزوں کو منع کیا گیا ہے نماز میں، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین پہ ہاتھوں کو کونیوں کو تک جو ہے کتے کی طرح نہ بچھاؤ،
اور نماز میں لومڑی کی طرح کنکھیوں سے نہ دیکھو. ہم نے ابھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کوہ طور جب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے بنی اسرائیل؟ یعنی کنکھیوں سے سجدے میں بھی تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ پہاڑ ہم پر سے ہٹے تو ہم اٹھ جائیں فوراً. تو نماز پڑھتے ہوئے پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی دوسری چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک بنیادی کچھ باتیں ہو گئی نماز سے ریلیٹڈ، لیکن ان پہ اتنا فوکس کرنا کہ ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، کہاں بننے چاہیے، تکبیر کے وقت کتنے اٹھانے چاہیے، اور اس پہ اتنی بحث کرنا اور اسی کو ایمان کی بنیاد بنا لینا، سب سے بڑی بات یہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. آپ کی نماز اگر صحیح ہے، صحیح طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں اور صحیح خشوع و خضوع ہے آپ کی نماز میں، تو اللہ پاک آپ کی جو بھی چھوٹی موٹی خامیاں اس میں ہیں ان کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے گا. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ صرف اپنی کیوریسٹی کے لیے یا اپنی تجسس میں یا صرف سوالات کر کر کے اور ڈیٹیلز پوچھیں، اور جب آپ کو صحیح بالکل ایگزیکٹ ڈیٹیلز کا اور باتوں کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم تو اسی طرح کریں گے، ہمارا تو یہی، ہم نے تو شروع سے بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا تھا، اور یہ ایسا بھی تو وہ فلانا گروپ جو ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے، فلانا جو ہے وہ بھی کہتا ہے. تو پھر آپ کو اگر یہ کرنا ہی ہے نا تو آپ اللہ سے اپنا ڈائریکٹ رکھیں معاملہ، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک نماز ہی نہیں اور بھی بہت سارے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم خلوص نیت سے اگر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اگر ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اور اس کی بہت زیادہ قرید میں لگ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم پتہ چلنے کے بعد پھر اس پہ عمل نہ کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایمان کفر کو خرید لینا ایمان کے بدلے، کیونکہ جب آپ کو ایمان پتہ چل گیا، سچی بات پتہ چل گئی، پھر بھی آپ کہیں کہ میں اپنے پچھلے رویے پہ ہی قائم رہوں گی تو وہ پھر بہت غلط بات ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ سوالات بہت کرتے تھے، بہت پوچھتے، اور اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے کیونکہ ہم ایسے ہی، یہ ہمیں زیادہ آسان ہے، یا ہم نے ایسے ہی کیا، اور پیغمبروں کی کوئی عزت ان کی نظر میں تھی ہی نہیں. تو ہماری نظر میں، مسلمانوں کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند ہے، اور آپ کی صرف عزت ہی نہیں، محبت بھی ہم سب کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو منع فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے سوالات جو کہ کجبیسی کے زمرے میں آتے ہیں، یا جو کہ آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹانے والے ہیں، ایسے سوالات نہ کریں. اچھا، ایسے سوالات کیوں کیے جا رہے تھے؟ آج کے دور کی بات نہیں کر رہی میں، اس وقت کی بات کر رہی ہوں جس وقت اس آیت کا نزول ہوا. ایسے سوالات کیوں کیے جا رہے تھے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ ہے جس نے ایک ایسے کام کو جو کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں لازم کیا تھا، یا اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، یا اس کی ڈیٹیل پہ سختی نہیں تھی اور اس کے سوال کے نتیجے میں ہو گئی. تو یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ نے جن چیزوں میں آسانی دی ہے، سہولت دی ہے، چھوٹ دی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو اسی طرح اپنے عمل کو درست رکھتے ہوئے نیک نیتی سے اس کام کو کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ قرید اور چھان پھٹک میں نہیں لگنا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحیح بات کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں. بہت سے لوگوں سے آپ نے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی نا کہ بھائی جتنا پتہ ہے یہی بہت ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ جان کے کیا کرنا ہے، پہلے ہی کون سا ہم عمل کرتے ہیں، اور چیزوں کا پتہ چل جائے گا تو اور گناہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کی باتوں کو جانیں ہی نہ، یا دین کے بارے میں آپ پوچھیں ہی نہ، لیکن دین کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ کے انداز میں اپنی اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. صرف جنرل نالج کے لیے اور اس میں اعتراض کے پوائنٹس ڈھونڈنے کے لیے آپ کے سوالات نہیں ہونے چاہیے. اچھا، کیوں اس دور میں مسلمان اس طرح کے سوالات کیوں کرنے لگے تھے کہ جس کے اوپر یہ آیت کا نزول ہوا، اس کا جواب ہمیں اگلی آیت میں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، یعنی بہت سے ان اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب تھے کون تھے؟ یہودی. وہ جو ہیں ان کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے
دین سے پھروا دیں۔ کیوں چاہتے تھے ایسا؟ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ یہودی جو تھے وہ ان کی کتابوں میں بار بار یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے اور ہم تفسیر میں بھی کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں اس کتاب کا بھی ذکر تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر تھا اور ان کی نشانیاں تھیں، اور جس کی وجہ سے وہ ان کو اتنے ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کہ اپنے اولادوں کو کوئی پہچانتا ہے، یعنی اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے کے ساتھ ہی انہوں نے ان نشانیوں سے آپ کو پہچان بھی لیا تھا اور اس کتاب کو بھی پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے احکامات، اس کا انداز قرآن کا بتاتا تھا کہ وہ جس طرح سے توریت میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انداز وہی تھا، تو وہ فوراً پہچان گئے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا آ گیا تھا؟ وہی ان کی عصبیت، کیونکہ وہ ان کو جو اپنے اس پر گھمنڈ اور غرور تھا کہ وہ پسندیدہ قوم ہے اور نبی ان میں ہی آنا چاہیے، اور ایک امی جن لوگوں کو وہ حقیر سمجھا کرتے تھے ان میں ایک پیغمبر کی آمد کو وہ کس طرح سے تسلیم کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو سچائی کا پتہ نہیں تھا۔ اب خود تو ایمان لائے نہیں تھے، اس اپنے جیلسی کی وجہ سے، اس اپنی یعنی عصبیت کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے خود تو ایمان لائے نہیں تھے، لیکن اب ان کو کیا تکلیف تھی؟ دوسروں کو ایمان لاتے دیکھ کر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور صرف ان کو ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ کسی طرح یہ پلٹ جائیں، کیونکہ حق کو جاننے کے بعد خود تو انکاری تھے، اور اب چاہتے تھے کہ یہ بھی وہی والی جیسے مثال تھی نا کہ لومڑی کی دم کٹ گئی تو وہ چاہتی ہے سب کی دم کٹ جائے، یہ وہ ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حق ان پر کیونکہ واضح ہو چکا ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کا حسد جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے تم لوگوں کے خلاف ان کا جو حسد ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا کام تھا، جو پچھلے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ رائنا اور اس کے یعنی اس کو کس طرح سے توڑ موڑ کے بولتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا اصل مقصد صرف یہ ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ مجلس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے اور اس کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو یا کوئی نہ کوئی ایسا شک و شبے والی بات نکال لیتے تھے، پھر کوئی ایسی بات کرتے تھے جیسے کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس کے احکامات اس سے مختلف کیوں ہیں توریت سے، یہ بھی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا نا۔ تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آ کے سوالات کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان جو تھے وہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے بہت محبت، اسلام سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں کے اس رویے سے، جب وہ اس قسم کی شک و شبے والی باتیں کرتے تھے تو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات کرتے تھے اور اس بارے میں پوچھتے تھے۔ تو اس چیز کو، اس بیہیویئر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دینے کے لیے کیا بتایا، کیا طریقہ کار بتایا کہ فافو وصفہو، یعنی معاف کرو اور درگزر کرو، ان کے منہ نہ لگو۔ ان کے لیے تو یہی سزا بہت کافی ہے، جو یہ تمہیں ایمان لاتا ہوا دیکھ کے اٹھا رہے ہیں، یہی سزا ان کے لیے بہت کافی ہے، اس کے بعد مزید ان سے نہ الجھو۔ پچھلے اس میں بھی ہم نے دیکھیں جب وہ تھا کہ جب وہ رائنا کہنے پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ مسلمانوں سے کہا کہ تم یہ کہو ہی نہ، تم انظر نہ کہو کہ ہماری طرف نظر کریں، یا پھر سب سے اچھا یہ کہ غور سے سنو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا پڑے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے مقابلہ کرو یا ان کی باتوں کا جواب دو، بلکہ کیا کہا کہ تم ان کو نظر انداز کرو، ان کو معاف کر دو اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے کیا مطلب؟ یعنی اللہ تمہیں اس مقام تک پہنچا دے کہ تم غالب ہو جاؤ، اللہ تمہیں اس پوزیشن میں لے آئے کہ تم اتنی طاقت حاصل کر لو کہ ان کی تمہارے آگے کچھ چل ہی نہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ایسا بہت جلد ہونے والا تھا،
اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ان لوگوں کو اس وقت کے جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان کی تکلیف کا اللہ کو اندازہ تھا کہ ان باتوں سے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کہا کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو اس وقت تک کہ جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو آج بھی ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ہمارے لیے آج بھی یہی سبق موجود ہے کہ جن کی باتیں ہمیں تکلیف پہنچائیں، جن کا حسد ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو شاید ہم نقصان اٹھائیں گے یا لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے۔ سب سے بڑی تو یہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ بھئی لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ بیوقوف ہیں، جو ہم ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو ہمارے پاس یہ آیت ہے اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آگے جو کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں، فاعفو واصفحوا، معاف کریں، درگزر کریں اور آگے بڑھ جائیں جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم یا اللہ کا فیصلہ اسی وقت آئے گا جب آپ معاف کر کے درگزر کر کے آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ اپنا معاملہ خود ہی طے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ کا فیصلے کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو یہ سبق اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور رہتی دنیا تک یہی ہے کہ جن لوگوں کی باتیں اور جن لوگوں کے رویے آپ کو تکلیف پہنچائیں ان کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس سے آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، اس سے کہ آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور آپ نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ کہنے میں یہ بہت سمپل سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی ہے عمل میں، اور بہت ہی زیادہ مشکل اور دشوار ہے، لیکن مومنین پہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس چیز کا ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، یہ نہیں دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی حسد ان سے کیا کہلوا رہی ہے یا وہ کیا اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرو اپنے عمل سے۔ ہمارے لیے بھی یہی اللہ کا پیغام ہے کہ اپنے عمل میں پہلے صحیح ہو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بالکل، سب سے بڑی تو ہمارے لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع لانے کی ضرورت ہے، نماز کو سمجھ کے اس کی طرف دھیان دے کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نماز سے سب کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل نماز ہے۔ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، کسی بھی مشکل پریشانی میں سجدے میں جائیں، اللہ سے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں۔ تو یہ ہمارے لیے نماز جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو نماز کو سکون سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور یہ محسوس کر کے پڑھیں کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ بار بار دھیان بھٹکے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا آسان کام ہے، بہت وسوسے ڈالتا ہے شیطان، ذہن بھٹکتا ہے، لیکن جیسے ہی بھٹکے فوراً واپس اپنے ذہن کو لے کر آئیں۔ اور آپ کی نماز اور آپ کی عبادتیں جب ٹھیک ہوں گی نا، تو یہ ان لوگوں کو جو آپ کا برا چاہتے ہیں، جو آپ کو دین پر چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کا دین پہ چلنا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا۔ کسی کو آپ کا حجاب اچھا نہیں لگتا، کسی کو آپ کی نماز پڑھنا، دیر تک پڑھنا یا بار بار پڑھنا، نماز کے لیے جانا، مسجدوں میں جانا اچھا نہیں لگتا، لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگ اس کا بھی ایک وہ بنا لیتے ہیں، ایک اعتراض کی وجہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہوتا، صرف بات برائے ضروری نہیں ہے سب ایسے ہوں کوئی، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ کا کیا جا رہا ہے یا ہمارا کیا جا رہا ہے؟ اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ تم بھیج رہے ہو آگے وہی ملے گا۔ جو اپنی عبادتیں، اپنی نیکیاں ہم آگے بھیجیں گے تو
تو وہی تو ہمیں وہاں ملیں گی نا آگے جا کے. کہتے ہیں نا کہ جنت جو ہے وہ تو چٹیل میدان ہے اور باغ اس میں ہم خود لگاتے ہیں. کس سے لگاتے ہیں, کیسے لگاتے ہیں؟ اذکار سے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سب کیا ہیں؟ یہ درخت پودے آپ کے نام کے لگ رہے ہیں جنت میں انشاءاللہ تعالی. ان کو کثرت سے پڑھیں ان اذکار کو. یہ جتنا پڑھیں گے آپ کے لیے اتنے گھنے باغات وہاں تیار ہوں گے. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ہم سب کو پتہ ہی ہے, یہ تو معلوم ہے نا کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہی ہمیں آگے جا کے ملنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کروا رہا ہے کہ آپ کے دلوں کو تسلی اور خوشی دینے کے لیے کہ کسی کی باتوں سے تکلیف اٹھانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. آپ اپنی عبادتوں, اپنے عمل کو درست کریے, اپنے کردار کو صحیح کریے, اپنے بات چیت میں, اپنے عمل میں اللہ کے کتاب کی جو فرمان ہے اس کو لائیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے عمل اچھے ہوں گے اور آگے اللہ کے پاس جائیں گے تو وہی آپ کو وہاں ملیں گے. کسی کی باتوں سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہا, کوئی آپ کے لیے بری بات کہہ رہا ہے یا آپ کا برا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تو فکر کی کیا بات ہے؟ دنیا کے لوگ آپ کی بات کو غلط سمجھ سکتے ہیں, دنیا کے لوگ کسی کی بہکاوے میں آ کے آپ کی اچھی بات کو برا کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصل ہمیں کامیابی کہاں حاصل کرنی ہے؟ آخرت میں. اور جب اللہ کے حوالے اور سپورٹ معاملات کر دیں تو دنیا میں بھی اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے ایسے لوگوں سے, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھنے والا, جاننے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا, یہ جو تھے یہودی جو تھے یہ بہت طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کو بددل کرنے کی کوشش کرتے تھے, جس میں سے ایک ان کا یہ بھی وہ تھا حملہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. تو یہودی جو ہیں وہ اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے تھے مسلمانوں میں کہ جنت میں تو صرف یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے. اور کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو ہیں اللہ کے پسندیدہ قوموں اور پسندیدہ بندے ہیں. تو مسلمانوں سے کہتے تھے, بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو کہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بجائے کوئی سا بھی دین اختیار کر لو, کیونکہ جنت پہ تو مسلمان نہیں جائیں گے بلکہ یہودی اور عیسائی جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان کی جھوٹی آرزویں ہیں, خواہشیں ہیں ان کی. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئیں. اگر یہ سچے ہیں تو کہاں سے ان کو یہ بات پتہ چلی ہے؟ کس طرح, کہاں سے, کس جگہ سے وہ یہ خبر لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی پچھلے, ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی ان کے ساتھ پختہ عہد کیا ہے, اگر کیا ہے تو بتائیں کون سا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ بلکہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ, کیونکہ جنت میں تو یہی جائیں گے. ایک گمراہ کن پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف, جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا قرآن میں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی دلیل ہے ان کے پاس تو وہ لے کر آئیں. بغیر دلیل کے, بغیر کسی اس کے تو یہ کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو ان کے پاس کوئی اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے نا. بلکہ جو اللہ کی ذات کے آگے جھک گیا, جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو, جس نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے, تو وہی نیکوکار ہے, وہی محسن ہے اور اسی کے لیے آخرت کا اجر ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس نے اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا یا اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا, اس کو اس طرح سے کہیں گے, اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بن گیا,
اللہ نے جس طرح سے چاہا ہے ایک مسلمان کو وہ ویسا بن گیا، اور پھر اس کے بعد وہ نیک بھی ہو، محسن ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جتنی اس کے ساتھ نیکی یا اچھا سلوک کیا جائے اس سے بڑھ کے نیکی کرنے والا، وہ ہے محسن۔ اور کون ہے محسن؟ وہ ہے محسن جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ بالکل اسی طرح سے چلے جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا چل کے، تو اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سی ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنا، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سارے معیار ایسے بنا لیے ہیں نیکی کے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے بجائے ہمارے ہاں شارٹ کٹس جو بہت سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ کیے جائیں، اتنے نفل پڑھنا، اتنی رکعتیں پڑھنا، اس میں یہ دعائیں پڑھنا، یا اتنی دفعہ فلانا ختم کرنا، یا اتنی دفعہ اس چیز کو تسبیح کو اتنی دفعہ پڑھنا، اس سے یہ حاصل ہو جائے گا، اس سے یہ کامیابی مل جائے گی، اس سے جنت کا حصول آسان ہے۔ عمل کو یعنی پیچھے ڈال دیا ہے ان سب شارٹ کٹس نے، عمل کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، اور ایسے راستے جھوٹے دکھا دیے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے لوگ جو ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اب تو جنت پکی ہو گئی۔ تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا بنے، اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھا دیا، ان کے عمل سے جس چیز کی ہمیں تصدیق ملتی ہے، جو کچھ انہوں نے قرآن دیکھیں، قرآن جو ہے ہمارے سامنے کتاب ہے، اور اس کی عملی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو جو کچھ وہ کر کے دکھا دیا اس سے بڑھ کے عمل کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے لیے نیکی صرف وہی ہے کہ جتنا جو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، ہم اس پہ ہی عمل کریں، یہی ہماری سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے ہیں تو ہمارے لیے بھی 2 نفل پڑھنے کا ہی ثواب ہے، ہم اس کے بجائے 4 پڑھ کے یہ سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ نیکی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں کوئی تاکید کی ہے یا کوئی عمل کر کے دکھایا ہے تو اس سے بڑھ کے عمل کرنا ہمارے لیے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمیں آیت کریمہ کا سوالات کا ختم کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے ہیں نا، وہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ راستے سے ہٹ گئے، اور یہ راستے جو زیادہ ہمیں مشکل لگتے ہیں بظاہر، جن کو گھنٹوں بیٹھ کے پڑھنا، اور وہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں زیادہ مشکل ہونی چاہیے، اور ہم اس کو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ ہمارے لیے تو اجر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی یعنی تہجد کی نماز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کی بہت زیادہ تاکید نہیں کرتے تھے، اور اس کی جماعت اور ان چیزوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی فرض کی اس میں نہ آ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو ہلکی سے ہلکی چیز، ہلکے سے ہلکی عبادتوں میں بڑے ثوابوں کا ایک تحفہ دے کر گئے ہیں۔ بس صرف نیت خالص ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جو کہ اعمال کے لیے ہمارے بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ ہمارے اعمال جو بھی ہیں ان میں ہماری نیت خالص ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو بس یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں مزید ایکسٹرا چیزوں میں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ سارے جو کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، ان سب چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری جنت پکی ہے۔ بجائے اس کی کہ ہم بڑے بڑی تسبیحیں، بڑے بڑے
جو ہے نمازیں کھڑے ہو کے گھنٹوں کی پڑھیں لیکن اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، لوگوں کو سے برا سلوک کریں، دھوکہ دیں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، نمازوں کو ایسی بے دھیانی سے اور جلدی جلدی الٹا سیدھا پڑھیں، تو وہ ہماری جو ہم پڑھنے والی جو بھی تسبیحات ہیں، جو بھی عبادتیں اور نماز ہیں، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارے عمل کی ڈائریکشن اصل میں صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور انہوں نے جو کچھ عمل کر کے دکھا دیا ہے اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا۔ بہت ہم اس طرح کے تو خیر بن نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو کوشش کرنے کا بھی ثواب ہے اللہ کے پاس، اور اس میں ناکام ہونا اور بار بار کوشش کرنا اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم نے خود اس کو بنا لیا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، اور پھر سب سے بڑا انعام اس کے لیے کیا ہوگا کہ نہ تو اس کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے کو ڈراتی ہیں اور پریشان کن ہیں، ایک غم اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا، اور ایک خوف۔ دنیا میں رہتے ہوئے حادثات کا خوف، موت کا خوف، آخرت کا خوف، قبر کا خوف، یہ سارے خوف ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی گارنٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، تو پھر سوچیں اس انسان کی زندگی کتنی بے فکر اور کتنی مطمئن ہوگی، اور زندگی تو چھوڑیں آخرت میں اس کا وہ کتنا خوش اور کتنا بے فکر ہوگا۔ تو اللہ کا نام لے کے ہم سب کو چاہیے کہ کوشش تو شروع کر ہی دیں، جہاں جہاں کمی ہے ہماری عبادتوں میں، جہاں جہاں کمی ہے ہمارے اعمال میں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور پوری کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بن جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مختصر بس یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل جو کہ سنت کے مطابق نہ ہو، یا اس میں اخلاص نہ ہو، یا اللہ کی خوشنودی یا اللہ کی رضا اس کا مقصد نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ بالکل ہی رد کر دیا جائے گا، اور وہ اللہ کی تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ بنیادی شرائط یہی تین ہیں، ان پہ عمل کرنے والے لوگوں کو کے لیے کوئی غم اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود، اب ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہی جنت میں جائیں گے، اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپس میں کیا حال تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسائی کو کچھ نہیں ملنے والا عیسائیوں کو آخرت میں، اور یہودی جو ہیں وہی مطلب ہر چیز کے حقدار ہیں، اور اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کو بھی کچھ نہیں ملنے والا، صرف عیسائی آخرت کے حقدار ہیں۔ یعنی ان کا اختلاف کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہودی کے عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں، جبکہ وہ اہل کتاب ہیں دونوں، یعنی دونوں کے پاس کتاب موجود ہے۔ اب یہودیوں کے پاس تو پہلے کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد، تو توریت تو پہلے ہی کینسل ہو گئی نا، جب نئی کتاب آ گئی تو پچھلی کتاب تو کینسل ہو گئی۔ تو وہ تو خیر نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا اس سے پہلے۔ اور عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے اور اپنی کتاب کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب تھی قرآن، اس کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں، جو یتلون الکتاب، وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یتلون الکتاب والی بات جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی بڑی خطرناک ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی یہ جملہ بولے
کہ دیکھو ان کا عمل دیکھو، حالانکہ یہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دیکھو کیسا دھوکہ دیا انہوں نے ہمیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اس طرح کی مثال دیتے ہیں نا، حالانکہ دینا نہیں چاہیے، کہ فلاں کو دیکھو اتنی بڑی داڑھی تھی اور کیسے اس نے دھوکہ دیا، کیسے جھوٹ بول کے یہ بیچ کے چلا گیا، یا کیسے اس نے یہ ہمارے ساتھ فلانا وہ کیا، یا وہ بعض کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چوری کرنے آئے تھے اور اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں تھیں، یہ تھی۔ ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کسی کے اعمال یا کسی کے، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، دوسروں کے ساتھ تو دھوکے بازی کر رہے ہیں، ان کو چیٹ کرتے ہیں، یا ہر وقت بیٹھ کے تو غیبت کرتی ہیں، ایسی نمازوں کا کیا فائدہ۔ ایسی بات سنتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، نہ ان لوگوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں میں جو اس طرح کی برائی کسی میں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اس میں پڑھنا اور اس طرح کی بات، کسی کی اسلام کی جو ظاہری نشانیاں ہیں نا، ان کے لیے اس طرح کی بات کرنے والا بھی نہیں بننا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی بہت ڈرنا چاہیے جو واقعی قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ ہم مسلمان قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، تو ہمارے عمل کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے تو اس انسان کے لیے کتنی بڑی شرم کا مقام ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ قرآن تو پڑھتی ہیں اور ساتھ ہی لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دھوکے بازی کرتی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ اہل کتاب ہیں، کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اور ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ کا وہی پیغام ہے، وہی برائیوں سے منع کیا گیا ہے، وہی نیک کاموں کی تلقین کی گئی ہے، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ قرآن ہو۔ ان سب کتابوں میں، اللہ کی سب کتابوں اور صحیفوں میں اللہ کی تعلیمات وہی ہیں، بنیادی عقائد وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والوں کا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہیں لائے ہوں نئی کتاب پر، لیکن ان کا عمل تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ان کو پہچان، جب ان کے پاس نشانیاں موجود ہیں تو ان کو حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں تو ان کو اپنے عمل میں ڈھالنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکے گا، اپنا اختلاف نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو بھی اختلافات ہیں اس کا فیصلہ اس دن فرما دے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو جو خوش فہمیاں، خوش گمانیاں ہیں اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی، اور وہ اپنے آپ کو دین سمجھتے ہوئے بھی، یہ سب سے بڑی بات تھی ان کی کہ وہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتابیں، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ انشاءاللہ قیامت کے دن فرما دے گا، اور ہر کتاب پڑھنے والے کا فیصلہ اللہ پاک اس دن فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا اللہ پاک اپنی رحمت سے بہت اچھا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارا حساب کتاب اپنی رحمت سے آسان حساب لے گا، اور اللہ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ حساب کتاب ہی نہیں لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ سوچ کے بے خوف اور بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ سے اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ مختصراً کنکلوژن کیا ہے ان 2-3 آیتوں کا؟ وہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں اختلافات رکھتے تھے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کی دشمنی میں ایک ہو گئے۔ پہلی بات تو سب سے بڑی یہ ہمیں سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ کہ اپنی دشمنی میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو مسلمان ہونے سے روکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ یہ 2 باتیں، اور یہی 2 باتیں مین جو ہیں وہ آج تک اسلام کے دشمنوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ یہی 2 باتیں آپ دیکھ لیں، ایک آپس میں ان کے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جہاں کہیں مسلمانوں سے دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں۔
کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سب کے اپنے مشترکہ مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور مسلمان بالکل الگ ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ آپس کے سارے اختلافات، ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے تھے۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ یہودیوں میں ہی تو آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور انجیل بھی انہی پہ نازل ہوئی تھی۔ تو عیسائی الگ کیوں ہو گئے؟ اسی وجہ سے نا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ ایک مخصوص گروہ الگ بن گیا، باقی سارے یہودی تو ایمان نہیں لائے نا۔ اگر سارے یہودی ایمان لے آئے ہوتے تو سبھی عیسائی ہو گئے ہوتے۔ تو اس کتاب پہ بھی ایمان نہیں لائے اور اپنی کتاب پہ بھی صحیح طرح سے عمل کرنے والے نہیں بنے۔ اس وجہ سے آپس کے اختلافات تو ہمیشہ رہے، لیکن آج تک ہے موجود، لیکن جہاں مسلمانوں سے دشمنی یا مقابلے کا موقع آیا تو وہ لوگ اس وقت بھی ایک ہو گئے اور آج بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہر اسلام دشمن طاقت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مسلمان گمراہی کے راستے پہ پڑ جائیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے قرآن کی تلاوت کرنے سے، مسلمانوں کے نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر جہاں کہیں قرآن کو سمجھنے یا سمجھ کے پڑھنے یا اس پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں سب کو بہت تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ خود حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو بھی اس راستے پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب سے بڑی دشمنی کی بنیاد یہی تھی اور آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرما رہا ہے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا، جاننے والا ہے، سب کچھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اور پھر آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، انعام بھی بتا رہا ہے کہ کوئی غم اور کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہوگا ان لوگوں پر جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینے والے، اس کی رضا میں راضی رہنے والے بنیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان سب کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے فرمائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق ناحق تھا۔ اظلم ممن، وہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع مساجد اللہ، منع کرے یا روکے اللہ کی مسجدوں میں جانے سے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور نام لیا جائے ہو اس کا، یعنی اللہ کا، اور اس کی وہ صاف خرابی ہے، اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہاں پر مفسرین نے کچھ تو پچھلے بھی واقعات بتائیں، جیسے بیت المقدس کی تباہی اور بربادی، یا ابرہہ کا جو خانہ کعبہ پہ حملے کی کوشش تھی، کہ بدترین ہیں وہ لوگ، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان کا ظلم کیا ہے؟ ان کا اپنے اوپر ہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی بربادی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ کے بنائے اللہ کے گھروں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکنے والے بنتے ہیں۔ جس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ حدیبیہ کے بعد عمرے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے پڑھا ہے نا، ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احرام بھی صحابہ کرام نے اور آپ نے باندھ دیے تھے اور مکے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن آپ کو اس سال اجازت نہیں دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں احرام کھول کے قربانی کے جانور وہیں قربان کر کے واپس آ گئے تھے۔ تو بہت تکلیف مسلمانوں کو ہوئی تھی اس وقت، لیکن اللہ نے پھر اگلے سال فتح مکہ ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اللہ کو کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے۔ تو وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، یہ مختلف فرقوں میں بنائی ہوئی مسجدیں ہیں جس میں ایک فرقے کا آدمی دوسرے اس میں مسجد میں نہیں جا سکتا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے گھر میں جانے سے روکنے کی کوشش ہے۔ تو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں جانے سے کسی مسلمان کو کوئی منع نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے، چاہے جس فرقے سے جس گروہ سے بھی کسی کا بھی تعلق ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جا سکتا ہے اور اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کرنا یعنی تلاوت کرنا، اذکار پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے، اس کو کرنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ اور وہ لوگ جو مسجدوں کو بند کرواتے ہیں یا مسجدوں کو میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے دل میں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے
اور جو کوئی بھی ایسا کوشش کرتا ہے اس کو ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. یعنی جو کوئی ایسا کام کر رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بربادی اور تباہی کے ساتھ ساتھ ہمیں مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو مسجد میں جانے والے لوگوں کو مسجد کی عزت اور حرمت کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کی صفائی کا خیال بھی کرنا چاہیے. اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں، یہاں پر تو عورتوں کے جانے کا اتنا رواج نہیں ہے، لیکن جہاں پر عورتیں بھی جاتی ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں، تو ہم جس طرح اپنے گھر کی صفائی کا خیال کرتے ہیں اس سے زیادہ مسجد کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. کسی کا کچھ بچے اگر آتے ہیں، کوئی ریپر پڑا ہے، کوئی ٹیشو پڑا ہے، کوئی اپنا تو خیر بالکل بھی نہیں کوئی چیز ایسی پھینکنی چاہیے، لیکن اگر کسی کا پڑا بھی ہے تو اس کو چن کے ایک سائڈ پہ کہیں ڈسٹ بن میں یا کہیں ایسے ڈالنا چاہیے. اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ مسجدیں ہی ہیں جو لوگوں کو جہاں پہ لوگ بے فکر ہو کے جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ ایسے ٹھکانے ہیں جہاں مسلمان جا کے اپنے دل کا سکون بھی حاصل کرتے ہیں. تو ان جگہوں کی آبادی اور ان جگہوں کو بارونق ہونا چاہیے، یہاں زیادہ سے زیادہ جانے والے بننا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس جگہ جانے سے، اللہ کے گھر میں جانے سے روکے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی خزیون، رسوائی ہے، اور آخرت کا تو بہت ہی بڑا عذاب ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کا عذاب ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ ضرور برباد اور رسوا کرے گا، جیسا کہ ہم نے ابرہہ کا انجام دیکھا، جیسا کہ ہم نے مشرکین مکہ کا انجام دیکھا کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملی جو ایمان نہیں لائے. جو ایمان لے آئے پھر وہ تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جو ایمان لے آتا ہے اس کے تو سارے اعمال، پھر برے اعمال سارے زیرو میٹر ہو کے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے نا. لیکن جو ایمان نہیں لائے تو ان کو دنیا میں بھی رسوائی تھی ان کے لیے. اور اسی طرح بیت المقدس کو تباہ کرنے یا جس جگہ بھی اللہ کے گھر کی بربادی کے لیے کوئی کوشش کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہے اس کے لیے، اور آخرت کا تو بہت ہی بڑا عذاب ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب اور وہ بھی عظیم کیا ہوگا. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہی مانگنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور آ گئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یعنی یہ بات اللہ نے ایک دم مسجد کی بات آتے کے ساتھ ہی قبلے کی بھی بات آ گئی کہ مشرق اور مغرب سب وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب. تو پھر تم جس طرف بھی اپنے منہ کو پھیرو گے اللہ کی ذات موجود ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم آگے اس میں تحویل کعبہ کا، تبدیل قبلے کا بھی ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سورہ بقرہ میں، تو ہم وہ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی اور ڈیٹیل بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ذکر کرنے کا، کہ مطلب جو کچھ بھی ہے وہ اس مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہی سمایا ہوا ہے نا. یعنی جو کچھ بھی دنیا آسمان جو کچھ بھی ہمارے لیے قائم ہے وہ سب مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے. تو وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ پھیرو گے اس کو موجود پاؤ گے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھا کیا جاتا ہے، یہ دونوں باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے تو میں یہ بتاتی ہوں اس کو سمجھا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے. تو قبلہ اگر کہیں نہیں بھی پتہ ہے، آپ جہاں دل چاہے جس طرف دل چاہے منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں. کسی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز ہیں. خاص طور سے فرض نمازوں کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بہت بنیادی شرط ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی اجنبی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو سورج کی سمت سے اندازہ نہیں ہو رہا اور کوئی آپ کو صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی آپ کو صحیح بتانے والا نہیں ہے اور آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہو رہا. خاص طور سے جہاز میں اگر آپ ہیں، آپ نے پوچھا، پتہ کیا، ڈائریکشن کا اندازہ کیا، لیکن ظاہر ٹریولنگ کے دوران اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے. یہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں پہ آپ نے اپنی پوری حد الامکان کوشش کر لی کہ آپ کو قبلے کا رخ صحیح پتہ چل جائے اور آپ نے اس حساب سے پھر نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں نماز کے بعد
وقت گزرنے کے بعد اور کافی بعد میں آپ کو یہ پتہ چلا ہو کہ یہ رخ نہیں تھا، لیکن اللہ کے پاس آپ کی نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کوشش ہی نہ کریں، بلکہ اپنے گھر میں بھی لیٹے بیٹھے یا کہیں گئے ہیں تو کچھ جاننے معلوم کرنے کی کوشش کیے بغیر بس بیٹھے بیٹھے، گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا۔ گاڑی میں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ قبلے کا رخ معلوم کرنے کی کوشش کرنے کے بعد اس طرف اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے موڑ کے اور اس طرف پڑھیں، نماز انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، نفل نمازوں کے لیے یہ شرط اتنی نہیں ہے، آپ نفل نماز کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کا آپ کو ایگزیکٹ رخ کا نہیں پتہ تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود آپ نہیں معلوم کر پائے ڈائریکشن تو آپ اپنے اندازے سے آپ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ ہی موجود ہے اور وہ وسعت والا ہے، یعنی آپ کو آسانی دینے والا ہے۔ وسعت والا اور جاننے والا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر لکھی ہیں؟ اس لیے کہ وسعت دینے والا آپ کو آسانی دینے والا ہے، آپ کے لیے وسعت دی ہے اس نے، یہ آسانی سہولت دی ہے اس نے آپ کو کہ آپ ہر طرف اپنی ڈائریکشن کی تسلی۔ اول تو ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، نارملی ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں ڈائریکشن کا، قبلے کی رخ کا پتہ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اگر مسلمان ملکوں میں تو وہاں مسجدوں سے پتہ چل جاتا ہے، یا اگر آپ باہر کہیں ہیں تو وہاں پہ بھی بہت سے آپ کے آج کل تو موبائل میں بھی ایسی ایپس ہیں کہ آپ کو ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ان کیس کبھی ایسا ہو اتفاق اور آپ اپنی طور پہ پوری تسلی کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی، چاہے بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ قبلہ رخ صحیح نہیں تھا۔ اور جاننے والے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، تو اس کو پتہ ہے بہتر کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے کتنی کوشش کی، یا بغیر کوشش کیے ہی آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے صرف بغیر جاننے کی کوشش کی، آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ اللہ کے پاس یہ سارا علم ہے، اور اللہ کے پاس آپ کی نیتوں اور آپ کے اعمال کے اخلاص کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ ملے گا۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ یہاں پہ